نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، آغاز آفرینش میں جب زمین ٹھنڈی ہوئی تو دو گیسیں نائٹروجن اور آکسیجن ایک خاص تناسب سے مل کر ہوا میں تبدیل ہو گئیں۔ اگر یہ تناسب بگڑ جاتا اور فضا میں آکسیجن کی موجودہ مقدار سے مقدار بڑھ جاتی تو آسمانی بجلی کے ایک شرر سے آگ بھڑک اٹھتی، کیونکہ آکسیجن ایک آتش گیر اور آتش پذیر گیس ہے، اور اگر یہ مقدار موجودہ مقدار سے نصف ہوتی تو نہ چولہوں میں آگ جلتی نہ حیوانی زندگی باقی رہتی۔ سامعین محترم، کرۂ ہوا میں ذرات گرد، آبی بخارات اور گیسوں کی وجہ سے کثافت ہو جاتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو وہ لاتعداد شہاب جو کثیف فضا کی رگڑ سے جل کر راکھ ہو جاتے ہیں ہم پر اتنے پتھر برساتے کہ زندگی ختم ہو جاتی۔ سمندر کے پاس ہوا کا دباؤ 15 پاؤنڈ فی مربع انچ ہوتا ہے اور 1000 فٹ کی بلندی پر تقریباً 14.5 پاؤنڈ فی انچ۔ انسانی کندھے تقریباً 80 مربع انچ جگہ گھیرتے ہیں۔ ان پر ہوا کا دباؤ تقریباً 1150 پاؤنڈ یعنی 14.5 من ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان اس بوجھ کے نیچے پس کیوں نہیں جاتا؟ جواب یہ ہے کہ اس حکیم علی الاطلاق اور عقل کل یعنی اللہ نے ہوا اور پانی دونوں میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ ان کا دباؤ ہر سمت سے ہر سمت کو ہوتا ہے، یعنی اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر، اس لیے بوجھ کا احساس نہیں ہوتا۔ کیا یہ ہوا اور پانی کی بائی ڈائریکشنل سمت میں دباؤ یہ محض اتفاق ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ سامعین مکرم، نباتات کی بقا کا انحصار کاربن پر ہے اور درختوں کے پتے ہوا سے کاربن اور آکسیجن کا امیزہ لے کر کاربن پاس رکھ کر آکسیجن خارج کر دیتے ہیں، اور حیوانات کی زندگی آکسیجن پر منحصر ہے۔ اس لیے حیوانات زندگی کے اس بقا کے لیے آکسیجن کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور کاربن فراہم کر دیتے ہیں۔ اگر پودے آکسیجن مہیا نہ کرتے تو حیوانات مر جاتے، اور اگر حیوانات کاربن خارج نہ کرتے تو درخت سوکھ جاتے۔ نائٹروجن حیوانی و نباتاتی حیات کا لازمی جزو ہے۔ یہ 2 طریقوں سے زمین میں داخل ہوتی ہے۔ اول، خوردبینی اجرام یا بیکٹیریا کے ذریعے جو زمین کی بالائی تہہ میں رہتے ہیں اور کھاد وغیرہ کھا کر ایک ایسا رس خارج کرتے ہیں جس میں نائٹروجن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ 25 گرام زمین میں ان کی تعداد 1 خرب سے اوپر ہوتی ہے، اور زمین کے ہر ایکڑ میں ان کا کام 12 آدمیوں کے برابر ہوتا ہے۔ اگر 100 ایکڑ کھیت میں 10 کسان ہل چلا رہے ہوں تو 1200 مزدوروں کا ایک مخفی لشکر بھی وہاں کام کر رہا ہوتا ہے۔ غور فرمائیے کہ کھیتی باڑی میں انسان کا کتنا حصہ ہے اور اللہ کا کتنا۔ اسی کو خود اللہ نے ایک سوال میں پوچھا ہے، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون؟ کیا تم نے اپنی کھیتی پر کبھی غور کیا؟ زراعت کون کرتا ہے، تم یا ہم؟ اور خود ہی اس کا جواب دیا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ انسان ذرا اپنی غذا پر نظر ڈالے کہ کہاں سے آئی۔ ہم نے می برسا کر زمین کا سینہ چیرا، اس سے غلے، انگور، ترکاری، زیتون، کھجوریں، گھنے باغ، میوے اور چارہ پیدا کیا۔ یہ سب کچھ تمہارا اور تمہارے مویشیوں کا متاع ہے۔